السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ویڈیو بہت بہترین ہونے والا ہے۔ جی ہاں، بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور یہ ایسا وظیفہ، ایسا پاورفل وظیفہ، مجرب وظیفہ ہے کہ جو بھی پریشانیاں آپ کی زندگی میں چل رہی ہیں، جو بھی مصیبتیں آپ کی زندگی میں آ رہی ہے یا آ چکی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، جو مصیبت آ چکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو مصیبت آنے والی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں ناظرین کرام، بہت بہترین وظیفہ، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ ہر ایک مقصد کے لیے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ آل مقصد یعنی جو بھی مقصد جائز مقصد ہونا چاہیے، ناجائز مقصد ہوگا تو کام نہیں بنے گا، اور ناجائز مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ الٹا اثر ہو سکتا ہے آپ کے اوپر۔ ناجائز مقصد نہیں ہونا چاہیے، جائز مقصد کے لیے کیجئے، انشاءاللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے بگڑا ہوا کام آپ کا سنور جائے گا، اللہ کرم فرمائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ جو ہے نماز کا وظیفہ ہے، اور نماز کو بھی پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ تو ناظرین، آئیے میں آپ تک جو ہے اس وظیفے کو پہنچا دوں۔ گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، وظیفہ کیا ہے؟ اور وظیفہ بتانے سے پہلے ایک گزارش اور میں آپ سے کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز جو اللہ نے ہم پر، آپ پر فرض کیا ہے، اس کا ادا کرنا بہت 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 ضروری ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ ہم جو ہے زندگی میں خوشحال نظر آ رہے ہیں، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 5 وقت کی نماز بہت بہت ضروری ہے۔ نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیے قبر میں بھی پکڑ ہوگی، آخرت میں تو پکڑ ہونا ہی ہونا ہے، بچ نہیں سکتے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فرض نماز جو اللہ نے آپ پر، ہم پر فرض کیا ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں۔ اس سے بہت فائدہ ملتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ ملے گا، اور حشر کے میدان میں قیامت کے دن بھی آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے اب سنیں۔ جو بھی زندگی میں پریشانیاں چل رہی ہے، میں نے پہلے بتا چکا ہوں، آپ ایک مرتبہ آپ اس کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے ساری مشکل دور ہو جائے گی۔ آئیے وظیفہ بتاتا ہوا چلوں، وظیفہ کو غور سے اب سنیں۔ آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے، سمجھ گئے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، غور سے آپ سنیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے آپ مسجد میں اگر پڑھے ہیں تو مسجد میں بیٹھے رہیں، یا تو اگر آپ گھر میں نماز ادا کیے ہیں، میں تو آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں اسلامک بھائیوں سے کہ فجر کی نماز، فرض نماز مسجد میں جا کر ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 27 گنا زیادہ ثواب آپ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر ملتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ اگر مسجد میں نماز ادا کیے ہیں تو آپ بیٹھے رہیں اسی جگہ پر، نماز پڑھ کر جائے نہیں، یا گھر میں اگر آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے تو آپ بیٹھے رہیں، اٹھے نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں لگیں۔ ہاں، اگر اس بیچ میں اگر ضرورت پڑ گئی، جیسے کہ حاجت وغیرہ ہو گئی، پیشاب پاخانہ اگر ضرورت ہے تو جا سکتے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ جو ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کا وقت آپ دیکھ لیں کہ کس وقت سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے،
चाश्ती की नमाज पढ़नी है। जी हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप ये अमल हमारी माँ बहनें भी चाहें तो कर सकती है, बिल्कुल इजाज़त है, लेकिन नमाज ज़रूरी है 5 वक्त की। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ मेरी माँ बहनों, 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। तो सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद में जो है आपको क्या करना है, 2 रकात नमाज चाश्ती की पढ़ लेना है। चाश्ती की नमाज आपने पढ़ लिया, और चाश्ती की नमाज नफल नमाज है, 2 रकात सिर्फ आपको पढ़ना है। जैसे आम नफल नमाज पढ़ते हैं, जैसे कि नफल नमाज आप इशा में पढ़ते हैं, मगरिब में पढ़ते हैं, इसी तरीके से आप जो है चाश्ती की नमाज जो नफल नमाज है इसी तरीके से आपको पढ़ना है। यानी जो भी सूरत आपको याद है आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में जो है फिर आपको क्या करना है, 2 रकात आपका मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद में जो है आपको 152 मरतबा 152 मरतबा जो है आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सूरह अलम नशरह। जिस भाई को याद है तो आराम से पढ़ सकता है, और अगर जिसको याद नहीं है सूरह अलम नशरह, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पर कि जिसको याद है तो वो सूरह अलम नशरह लका पढ़ेगा पूरा 152 मरतबा, और जिसको याद नहीं है तो उस जगह पर आपको 152 मरतबा जो है आप सूरह कौसर पढ़ेंगे। जी हां, लेकिन समझ लीजिए कि जिसको याद है तो सूरह कौसर नहीं पढ़ेंगे, आपको सूरह अलम नशरह पढ़ना है। और जिसको याद नहीं है तो सूरह कौसर पढ़ सकता है, और जिसको सूरह कौसर भी याद नहीं है तो आयते करीमा 152 मरतबा पढ़ने, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 3 ऑप्शन है आपके पास। जिसको याद है वो सूरह अलम नशरह पढ़ेंगे, और सूरह अलम नशरह जिसको याद नहीं है वो सूरह कौसर 152 मरतबा पढ़ेंगे, और सूरह कौसर भी याद नहीं है तो आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये भी पढ़ सकते हैं। सूरह अलम नशरह लका जो मैंने आपको बताया 152 मरतबा पढ़ने के लिए, ये पावरफुल है, याद रखिए। अगर सूरह अलम नशरह लका पढ़ लेने के बाद खुदा की बारगाह में आप दुआ करें, ए अल्लाह हमने ये सूरत मुबारका की तिलावत की है, ए अल्लाह हमारे पढ़ने को कबूल फरमा ले, और ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये परेशानियां चल रही है, ए अल्लाह तू हमारी ज़िंदगी से सारी परेशानियों को दूर फरमा दे, हमारी जितनी हाजतें हैं ए अल्लाह हमारी हाजत को पूरा फरमा दे। आप इस तरीके से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक आपकी दुआ को फौरन कबूल फरमाएगा, आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। तो नाज़रीन, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।